8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور شامل تھی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، BNP مینگل اور سول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں، لیکن سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی۔ آج انہوں نے الیکشن چوری جو 2 سال پہلے الیکشن چوری کیا گیا تھا، آج ہی کے دن اس چوری کے خلاف ملک کی سطح پہ شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ سکرین پہ، وہ مناظر آپ کو بتا رہے ہیں، یہ مختلف شہروں کے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر شہر جو ہیں وہ پنجاب کے ہم نے فوکس کیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ جو اس ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے کی گیا، سب سے زیادہ فسطائیت برپا کی گئی، وہ سندھ اور پنجاب میں کی گئی۔ پنجاب سب سے نمبر 1 پہ تھا۔ آج ایک بالکل ہم نے اور طرح کے مناظر دیکھے، اور وہ مناظر یہ تھے کہ ہمارے سامنے جو خبریں موجود ہیں کہ رات کو ہی کل ٹرانسپورٹ گاڑیاں، ویگنیں، پبلک ٹرانسپورٹ، یہ پنجاب پولیس نے مختلف ضلعوں سے اپنے قبضے میں لے لی، تاکہ یہ سرکاری سطح پہ گاڑیاں چلائی جائیں گی پبلک ٹرانسپورٹ، اور بتایا جائے گا کہ عوام نے ہڑتال ناکام کر دی ہے۔ وہ گاڑیاں لینے کے باوجود، قبضے میں لینے کے باوجود بھی، وہ گاڑیاں ڈرائیورز نے انکار کر دیا سڑکوں پہ لانے کے لیے، اور وہ نہیں آئی۔ 2 طرح کی ہڑتال تھی آج۔ ایک تھا شٹر ڈاؤن، یعنی کہ مارکیٹیں، تجارتی مراکز، کاروبار، دکانیں سب بند اور شاپنگ پلازے بند۔ وہ بھی مکمل طور پر کامیاب رہی ہڑتال، کیونکہ 5:20 ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت، اور مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف شہروں کے ہیں، اور میں نے بتایا کہ زیادہ تر شہر پنجاب، اسلام آباد اور راول پنڈی کے ہیں۔ میں کچھ گفتگو آپ کو سنواؤں گا بھی کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کراچی میں بھی مکمل طور پر یہ ہڑتال کامیاب رہی۔ اکا دکا جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جو انسانی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرور نظر آئے، ادروائز بند تھا۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، یہاں پہ جو ہے اتوار کے روز ناشتہ کیا جاتا ہے، نہاری کا، پائے کا اور حلیم کا، مختلف ناشتے، اور یہ پکوان جو ہیں یہ بازار کھلے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کھانے پینے کے پوائنٹس۔ تو آج وہ بھی مکمل طور پر ہمیں اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، ملتان میں، گوجرانوالہ میں، ہر جگہ بند نظر آئے، اور لوگوں نے آج ناشتہ بھی، یعنی کہ جو آج کا ان کا پیک کا دن ہوتا ہے اتوار کا، وہ انہوں نے آج اویل نہیں کیا۔ اور اس طریقے سے یہ ہر طرف سے آج یہ اطلاعات آئی ہیں، اور یہ میرے سامنے کچھ خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت زیادہ تیاری کی گئی تھی اس احتجاج کو کینسل کرنے، کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے وہ ہوتا تھا لانگ مارچ، دھرنا، اور لوگ سڑکوں پہ آتے تھے، لیکن یہ بالکل دوسری نوعیت کا احتجاج تھا۔ آج عوام نے باہر نہیں آنا تھا، آج عوام نے گھر بیٹھ کر خاموش احتجاج کرنا تھا، اپنے کاروبار بند رکھنے تھے، اپنی ٹرانسپورٹ کو بند رکھنا تھا، رکشے، ویگنیں، بسیں، ٹرک، ان کو سڑکوں پہ نہیں لانا تھا۔ اور ہم نے آج یہ آبزرو کیا، میڈیا نے آبزرو کیا کہ یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود کہ جو کوششیں کی گئیں وہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں ان کو روکنے کے لیے۔ جو مختلف شہروں سے ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں، اور جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ آج لاہور میں بھی بسنت کی تیاریاں جو ہیں وہ بسنت منانے کی کوشش کی گئی، لیکن بسنت کے
معاملے میں وہ بھی آج کامیاب نہ ہو سکا، اور اب اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں کہ ہوا نہیں چلی، اور جب تک ہوا نہیں چلتی تو بسنت جو ہے وہ منائی نہیں جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بسنت کو بھی عوام نے، اس خوشی کو بھی، اس تہوار کو بھی اس ناجائز حکومت کے کہنے سے انکار کر دیا، اس کہنے پہ منانے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، مسلسل آپ کی فوٹیج نظر آ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے سوال یہ ہے کہ یہ انتخابات کی جو ہے وہ پشاور میں، نواب شاہ، عمر کوٹ، ایبٹ آباد، چترال، بنوں، یہ مختلف شہر، بہاولپور، بہاول نگر اور لاہور، گجرانوالہ، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد اور جی ٹی روڈ کے تمام شہر، اور اٹک، اور اسی طریقے سے آگے چلے جائیں ساہیوال میں، تو کاڑا سے میں نے مختلف جگہوں پہ فون بھی کیے، اور جو ہمارے لوکل نمائندگان ہیں ان سے بھی بات کی، باقی لوگوں سے بھی بات کی، تو انہوں نے بھی جو کنفرم کیا، کیونکہ بعض بات ہوتا ہے کہ فوٹیج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، تو ہم نے چیک کیا۔ اب ہمارے جو سرکاری ترجمان ہیں وہ اب اپنے آپ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جناب ہم نے 8 فروری کو بتا دیا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ یہ جو ہے 2 سال گزر گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں رجیم چینج آپریشن کو، 2 سال گزر گئے ہیں اس ناجائز رجیم کو لانے کے لیے اور الیکشن چوری کو۔ تو اس سے پہلے ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن میں بھی لوگوں نے بائیکاٹ کیا، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ کیا، اور جہاں پہ باہر نکلنا تھا وہاں پہ وہ ووٹ دیا۔ تو آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی عوام جو ہے وہیں کھڑے ہیں، 2 سال کی فسطائیت کے باوجود، مقدمات، جھوٹے مقدمات کے باوجود، جیلیں بھرنے کے باوجود اور فسطائیت برپا ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ میرے سامنے بھاولپور ہے، شیخوپورہ ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، یہ تمام شہر جو ہیں یہ پنجاب کے ہیں، اور یہاں پہ بھرپور قسم کی جو ہے وہ ہڑتال آج آبزرو کی گئی، اور مارکیٹس بند، پہیا جام، اور پہیا جام ہڑتال جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ پہیا جام تھا، کیونکہ یہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگوں نے ایک دن کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے پیغام دیا ہے کہ وہ اس ناجائز حکومت کو نہیں مانتے، اور وہ اپنا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا 2 سال پہلے اس کی واپسی آج بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جو ہم نے مناظر دیکھے تھے جی، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں کہ 8 فروری کو جو مناظر دیکھے گئے تھے 2024 کو، اس سے پہلے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اور لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اپنے کاغذات بھی جمع نہیں کروانے دیے گئے تھے، اور یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی فیملی، ان کی خواتین کو، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو، ان سب کو اغوا کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، اور کاغذات نامزدگی ہی داخل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، ایک بلے کی جگہ 400 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، اور پاکستان کے عوام نے وہ تلاش کر کر کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، عمران خان کے نامینیز کو دیا۔ یہ میرے سامنے نواب شاہ ہے جی، سندھ، اور یہ نواب شاہ کی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی یہ مکمل طور پر ہڑتال رہی اور پہیا جام رہا، اور وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی آج بھی پولیس گردی دیکھنے میں آئی، پولیس گئی اور مقامی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، اور اس لیے مقامی لیڈرز کو، مقامی قیادتوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں پر ریڈ کیا گیا، اور زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کی گئی، زبردستی گاڑیاں لانے کی کوشش کی گئی۔ ایک اس کے ساتھ ساتھ ہی پشاور کی ساری صورتحال آپ کو، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ تو ان کا ایسا ایشو ہو نہیں سکتا،
لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان پنجاب اور سندھ کا. اور جو تبصرے ہو رہے ہیں تو مبشر زیدی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 8 فروری کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ بدترین دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارنے کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جو آج سے 2 سال پہلے شب خون مارا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ اپنی پرانی فوٹیج اور جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے ٹک ٹاک شارٹس بنوائے ہوئے ہیں ان شارٹس کو وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی معمول کے مطابق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی معمول کے مطابق نہیں ہے. عدنان عادل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے ووٹ کے ذریعے ایک پرامن جمہوری انقلاب لانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام بنا دی گئی اور اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے اور ہوں گے ابھی تک. پھر اسی طریقے سے سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ روبا ڈار کو گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ نکل کے اظہار یکجہتی کر رہے تھے اس ساری سچویشن پہ. یہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہے، پولیس آئی ہوئی ہے اور یہ سارے کے سارے مناظر سیالکوٹ کے ہیں. آج بھی یعنی کہ پہلا موقع تھا کہ آج عوام نے احتجاج نہیں کرنا تھا، باہر نہیں نکلنا تھا، کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرنی تھی، نہ ڈنڈا نہ جھنڈا نہ نعرے نہ تصویر نہ بینر، صرف پہیا جان تھی اور شٹر ڈاؤن. یہ ایک ڈیفرنٹ، ہم بہت عرصہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کیونکہ گھروں میں بیٹھ کر جو احتجاج کیا جائے گا وہی اصل میں آپ کا جو ہے وہ ایک میسج آئے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ آپ کے ہیں مناظر ہیں، یہ اس وقت ریڈ کیے جا رہے ہیں اور یہ آپ خود دیکھ لیجئے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھ تبصرے بھی. 8 فروری کی رات چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ شدید پریشانی میں بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن سے روانہ ہوئے اور ان کے واپس آنے کے بعد اچانک نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے